بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، آج ہم زبان اور زبان کی خرابیوں کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے یا برے اخلاق کی ناکامیوں اور برے اخلاق کی زیادتیوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے یا ان کے اچھا ہونے سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، حسن اخلاق۔ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں، کون سے اعمال انسانوں کے زیادہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گے، جہنم میں دخول کا ذریعہ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ اور منہ کے اندر زبان ہے، تو زبان اور شرمگاہ، اس کی وجہ سے انسان یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ تو آئیں ذرا ہم اپنے زبان کو دیکھیں، کیا ہم زبان کا استعمال صحیح کر رہے ہیں؟ کیا زبان سے سچ بول رہے ہیں؟ اور سچ ایک مسلمان کا بہت اعلیٰ پیمانہ اور اعلیٰ صفت ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ کیا آج ہم ایسے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کرو۔ کیا آج ہم سیدھی بات اور سچی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ صفات آج میرے آپ کے اندر موجود ہیں، ایک مسلمان، ایک مومن کے اندر؟ اگر موجود ہیں تو یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور زبان کا صحیح استعمال کرنا، سچ بولنا، یہ حکم خداوندی ہے اور طریقہ رسول ہے اور عمل صحابہ ہے۔ لیکن آج زبان کی وجہ سے لگے زخم اکثر بھرا نہیں کرتے۔ اسی زبان سے آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، شکایت لگا رہے ہیں، اسی زبان سے ناجائز کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، ناجائز کسی پر مقدمے کر رہے ہیں، اسی زبان سے کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں ہو رہی ہیں، اور اسی زبان سے کسی کو گالی نکالی جا رہی، اور اسی زبان سے کسی پر رشک کیا جا رہا ہے، کسی کی اس کی پیٹھ کے پیچھے تعریف کی جا رہی ہے، اسی زبان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سچ بولا جا رہا ہے۔ تو یہ زبان اور انسان کی یہ دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دانتوں کے درمیان، دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، اس کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحییہ، آپ کے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، کوئی اس کی مجھے گارنٹی دے کہ میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ وما بین رجلیہ، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ زبان اور شرمگاہ یہ جنت یا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے، ایسے محلات، ایسی کوٹھیاں ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آج آپ اپنے کمرے میں اگر ونڈو اور شیشہ نہیں، آپ باہر نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح باہر ہیں تو آپ اندر نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جنت میں ایسے محلات، ایسے کوٹھیاں اور ایسے بالا خانے ہیں،
آپ باہر ہیں تو اندر دیکھ سکتے ہیں اور اندر ہیں تو باہر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دیہاتی نے، ایک بدو نے کھڑے ہو کر کے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محلات کن لوگوں کے لیے ہے؟ کون خوش نصیب ہیں جو ان محلات میں داخل ہو سکیں گے، جن کو یہ محلات انعام میں ملیں گے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محلات ان لوگوں کے لیے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ لمن اطاب الکلام، جنہوں نے اچھا کلام کیا، اچھی بات کی، یعنی زبان سے اچھی چیزیں ہی ادا ہوئیں، زبان کی حفاظت کی، تو پہلے وہ شخص ہیں زبان کی حفاظت کرنے والے، اچھی باتیں کرنے والے۔ اور دوسرے شخص وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، مساکین کو کھانا کھلانے والے، یہ دوسرے لوگ ہیں۔ اور تیسرے لوگ جو ان محلات میں جائیں گے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، نفلی روزوں پر مداومت اختیار کرنے والے، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے، آپ نے جو عادت بنا لی نفلی روزوں کی اس پہ دوام کرنے والے، ہمیشگی کرنے والے۔ آپ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں، چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، اور اس کے علاوہ اور نفلی روزوں کا اہتمام کریں، باقاعدگی سے نفلی روزوں کو رکھیں، تو یہ جنت کے یہ محلات، یہ کوٹھیاں جو اندر سے باہر، باہر سے اندر آئیں گی، وہ ملیں گی۔ اور چوتھی اور بڑی اہم چیز جو آج اکثر ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اللہ کے لیے رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ٹائم تہجد کا ٹائم ہے۔ 12-1 بجے تک تو اکثر آج کل فیشن بن گیا جاگتے رہنے کا، لیکن 12-1 بجے ہر کوئی سو جاتا ہے، لیکن اللہ والے وہ رات کو اٹھ جاتے ہیں، اس وقت اٹھ جاتے ہیں جب سب سو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا رات کے شروع میں گاؤں کے اندر، قصبوں کے اندر یا تاریخی والے علاقوں میں، شہروں کے علاوہ، آپ کو اکثر کتوں کو بھونکتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، کتوں کی آواز آپ کو آئے گی، اور انسان سو جاتے ہیں۔ اور جب رات کا آخری پہر آتا ہے، آپ کو کبھی کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں آئے گی، اللہ کہ اس کو جگایا جائے یا اس کے پاس سے گزر کے چھیڑا جائے۔ تو یہ رات کے شروع میں انسانوں کے سونے کا ٹائم ہے، اور کتے جاگ رہے ہیں، وہ گاؤں کا پہرا دے رہے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں کتے سو جاتے ہیں اور اللہ والے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا کتوں والا ہی معاملہ ہوا کہ کتے بھی جاگ رہے ہیں، انسان بھی جاگ رہے ہیں، اور وہ بھی بلا وجہ، جبکہ عشاء کے بعد بغیر ضرورت کے کسی دینی تحت کوئی دینی کام ہے، کوئی ضروری کام ہے تو جاگنا چاہیے، ورنہ فوراً سونا یہ سنت ہے، اور سحری کے ٹائم اٹھنا یہ سنت ہے۔ لیکن ہم رات کو دیر تک جاگتے رہیں گے اور سحری ٹائم سوئے رہیں گے، تاکہ بعض لوگوں کی فجر بھی سوئے ہوئے گزر جاتی، نعوذ باللہ۔ یہ طریقہ کن کا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو صحیح کریں۔ پہلی جو حدیث آپ نے سنی تھی وہ سنن ترمذی کی 2004 نمبر حدیث ہے، اور حدیث حسن ہے، اور یہ والی حدیث یہ سنن ترمذی کی ہے 2527 نمبر، اور یہ بھی حدیث حسن درجے کی ہے۔ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو یہ 4 کام آپ دھیان سے کریں اگر جنت میں یہ محلات لینے ہیں۔ ایک، اچھی بات کریں، دوسرا مساکین کو کھانا کھلائیں، تیسرا نفلی روزے کثرت سے رکھیں، اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں جب اکثر لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تیسری حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، کہ مجھے بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، کس چیز کی وجہ سے دنیا آخرت میں نجات ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک، وفی روایہ املک، علیک لسانک، ولیسعک بیتک، وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پر تمہیں قدرت ہو، یعنی اس کا غلط استعمال نہ کرو، اور تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلو، کیونکہ جب گھر سے باہر نکلو گے فطروں میں پڑو گے۔ بازار میں جائے گا، اور بازار ویسے ہی بری جگہ ہوتی ہے، سب سے افضل جگہ
مساجد ہیں اور پھر آپ کے گھر ہیں جہاں آپ محفوظ ہیں، اور سب سے گندی جگہ بازار ہیں، بازار جائیں گے ننگے چہروں کی عورتوں پر نظر پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی پڑ سکتی ہے، گناہ میں پڑ سکتے ہیں، کسی کا سامنا ہوگا، کوئی جھوٹ بولنا پڑے گا، کسی کی غیبت کرنی پڑے گی، تو طرح طرح کے گناہوں میں انسان مبتلا ہوگا۔ تو اپنا اکثر وقت اپنے گھروں میں گزاریں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اپنے گناہوں پر روئیں، گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں۔ تو یہ نجات کے 3 ذریعے ہمیں بتائے گئے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اپنے گناہوں پر پچھتائیں، توبہ کریں۔ اور جب انسان اپنے گناہوں پر پچھتاتا ہے، توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پھر انسان اس کام سے بچتا بھی ہے۔ اللہ سے جب معافیاں مانگی تو شرم آتی ہے کہ اب دوبارہ گناہ نہ کروں۔ تو جب یہ کثرت سے جاری رہے گا تو انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائیں گے۔ 4تھی حدیث، اور یہ والی جو حدیث ہے یہ بھی ترمذی کی 2406 نمبر حدیث، اور حدیث صحیح ہے۔ 4تھی حدیث، سب سے زیادہ خوفناک چیز کون سی ہے؟ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کون سی ہے؟ اخوف ما تخاف علی، فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور اشارہ کرنا هذا، کہ یہ جو زبان ہے یہ سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے اس زبان سے کہ گناہ کی اکثر باتیں اسی سرز ہوتی ہیں، لہذا تم اس زبان کے فتنے سے بچو۔ سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک چیز زبان ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کے، اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا کہ یہ زبان ہے۔ تو سب سے زیادہ خوفناک چیز زبان ہے، اور یہ زبان آپ سے قتل تک کروا دیتی ہے، غصے میں آ کر کے آپ سے کیا کچھ بلوا دیتی ہے کہ آپ کے قریبی رشتے اس زبان کی وجہ سے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی یا تو ملتے نہیں، اگر مل بھی جائیں تو پہلے جیسی ان میں بات نہیں آتی، وہ رنجشیں، وہ زبان سے لگے زخم وہ نہیں بھرتے۔ اور اسی طرح زبان سے کیے ہوئے گناہ جو کئی لوگوں کو اس گناہ پر لے آئیں گے، آپ نے ایسی کوئی بری بات کی، کسی نے سنی، اس نے بھی کی، اس نے بھی آگے کہی، کہاں تک یہ گناہ جائے گا؟ جو جتنے لوگ آپ کے زبان سے کیے گئے گناہ کی زد میں آ کر کے گناہ کریں گے اتنا گناہ آپ کو بھی ہوگا۔ 5ویں اور آخری حدیث، میزان میں وزنی چیز، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شيء اثقل في میزان المؤمن يوم القیامہ من حسن الخلق وان اللہ لیبغض الفاحش البذیء۔ قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی، فحش گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے چند زبان کے اور برے اخلاق کے نقصان یا فائدے۔ اب یہ میرے اوپر ہے، آپ پر ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زبان کا استعمال کریں، اپنے اخلاق کو کیسا بنائیں، کیا کچھ ہمیں کرنا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اپنی زبان سے غلط چیز، گناہ، چغلی، غیبت، گالی نہ نکالیں، زبان سے اچھے کلمے، سچ بولیں، اچھی باتیں کریں، نصیحتیں کریں، نیکی کے کام کریں، برائی کے کاموں سے روکیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور نفلی روزے رکھیں، تہجد کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو انشاءاللہ یہ اچھے اخلاق اور زبان یہ ہمیں ہر گناہ سے بچائے گا اور ہمیں صحیح اور سیدھے راستے پہ لے آئے گا۔ عقیدہ صحیح ہونے کے بعد، سنت کی اہمیت جاننے کے بعد، ہمیں سب سے زیادہ غور اپنے نیک اعمال پہ کرنا ہے، زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ عقیدہ صحیح ہونے کے بعد، سنت کی اہمیت جاننے کے بعد ہم عملی طور پر نیک اعمال کریں، تاکہ ہمارے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا.